السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وانگ ای سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی ملاقات۔ چین اعلیٰ معیار کے کھلے پن کو فروغ دیتا رہے گا، چینی وزارت خارجہ۔ اور چین نے خوراک کے عالمی تحفظ اور سپلائی چین کے استحکام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں، چینی وزارت زراعت و دیہی امور۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 28 نومبر کو چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وانگ ای نے کہا کہ رواں ماہ سلامتی کونسل کے چیئرمین ملک کے طور پر چین نے عرب ممالک اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ قریبی رابطے برقرار رکھے ہیں اور فلسطین اسرائیل تنازع کو سلامتی کونسل کے بنیادی اور ترجیحی مسئلے کے طور پر رکھا ہے۔ وانگ ای نے کہا کہ اس مسئلے پر چین کا موقف بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے اور ایک جامع جنگ بندی کی جانی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ غزہ تک انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ کہ دو ریاستی حل کی جانب جلد از جلد دوبارہ پیش رفت کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کا بنیادی راستہ ہے۔ انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل میں چین کے چیئرمین ملک کے ہونے کے دوران فلسطین اسرائیل مسئلے کے سیاسی حل کو فروغ دینے اور انسانی صورتحال کی کشیدگی میں کمی کے لیے چین کے تعمیری کردار کو سراہا۔ 29 نومبر کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین سے پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ پہلی چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین ایکسپو 28 نومبر کی صبح بیجنگ میں شروع ہوئی، جس میں وزیر اعظم لی چیانگ نے افتتاحی تقریر کی اور صنعت اور سپلائی چین میں بین الاقوامی تعاون کو گہرا کرنے کے لیے 4 تجاویز پیش کیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل وائٹ ہاؤس نے نام نہاد ہائی رسک غیر ملکی سپلائیز پر انحصار کم کرنے کے لیے سپلائی چین ریزیلینس کونسل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس پر کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عالمی سپلائی چین کے حوالے سے چین اور امریکہ کے رویے کشادگی اور بندش کے دو رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس پر چین کا موقف کیا ہے؟ وانگ وینبین نے سوال کے جواب میں کہا کہ صدر شی جن پنگ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ عالمی صنعتی اور سپلائی چین کی لچک اور استحکام کو برقرار رکھنا عالمی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کی ایک اہم ضمانت ہے، اور یہ دنیا کے تمام ممالک کے عوام کے مشترکہ مفادات میں ہے۔ چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین ایکسپو چین کے لیے اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو فروغ دینے کا نیا پلیٹ فارم اور کھلی عالمی معیشت کی تعمیر کے فروغ میں ایک نیا کیریئر بھی ہے۔ نمائش میں 515 ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اور تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں، اور بیرون ملک نمائش کنندگان کا تناسب 26% ہے، جن میں 20% امریکی نمائش کنندگان ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے 29 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں حال ہی میں اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی جانب سے پیش کردہ 2023 کے لیے کاربن اخراج کے فرق کی رپورٹ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں شدید موسمی واقعات کے مسلسل رونما ہونے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے نمایاں منفی اثرات کے ساتھ یہ رپورٹ ایک بار پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف عالمی رد عمل کافی نہیں ہے۔ وانگ وینبین نے نشاندہی کی کہ ایک ذمہ دار بڑے ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے چین نے عالمی آب و ہوا کی حکمرانی میں فعال طور پر حصہ لیا ہے۔ مقررہ وقت سے پہلے 2020 کے آب و ہوا کے عمل کا ہدف پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کاربن کے اخراج کی شدت میں دنیا میں سب سے زیادہ کمی حاصل کرے گا اور عالمی تاریخ میں سب سے کم وقت میں کاربن پیک سے کاربن نیوٹرلٹی بھی حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین کی موجودہ موسمیاتی پالیسی اور اقدامات اس کی منزل پیرس معاہدے کے طویل مدتی درجہ حرارت کنٹرول کے اہداف سے مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔ تاہم ترقی یافتہ ممالک کی کاربن اخراج میں کمی کی کوشش کافی نہیں، اور انہیں 2050 سے بہت پہلے
خالص صفر اخراج حاصل کرنے، ترقی پذیر ممالک کے لیے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے گنجائش پیدا کرنے، فنڈنگ، ٹیکنالوجی اور صلاحیت سازی کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے اور مکمل طور پر پورا کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ٹھوس اقدامات کے ساتھ پیرس معاہدے کے درجہ حرارت پر قابو پانے کے اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے 29 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں میانمار کی صورتحال کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور میانمار دوست ہمسایہ ممالک ہیں۔ چین ہمیشہ میانمار کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور اس سے امید ہے کہ میانمار صورتحال کو مستحکم کرے گا اور بطور ملک ترقی کرے گا۔ وانگ ون بین نے کہا کہ چین امن عمل کو آگے بڑھانے میں میانمار کی بھرپور حمایت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور میانمار کے عوام کے درمیان دوستی میں اشتعال پیدا کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو کمزور کرنے کا کوئی بھی عمل غیر مقبول ہے اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 29 نومبر کو چین کی ریاستی کونسل کے دفتر برائے امور تائیوان کے ترجمان چن بین ہوا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں ہمیشہ سے سب سے اہم اور حساس مسئلہ رہا ہے۔ سین فرانسسکو میں چین امریکہ سربراہ اجلاس میں صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ امریکہ کو تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے کے اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے تائیوان کو اسلحے کی فراہمی بند کرنی چاہیے اور چین کی پرامن وحدت کی حمایت کرنی ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی اور امریکی صدور کے درمیان بالی سربراہی اجلاس میں اپنے کیے گئے وعدوں کا اعادہ کیا اور واضح کیا کہ وہ تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہیں کرتے۔ پہلی چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین ایکسپو 28 نومبر کو بیجنگ میں شروع ہوئی۔ چین کی وزارت زراعت و دیہی امور کے ایگریکلچرل ٹریڈ پروموشن سینٹر کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سونگ جوگو نے کہا کہ چینی حکومت نے 1.8 بلین مضر کاشت زمین کی ریڈ لائن پر سختی سے عمل کیا ہے اور مجموعی طور پر 1 ارب منہ اعلیٰ معیار کے کھیت قائم کیے ہیں۔ اناج کی پیداوار میں لگاتار 19 سالوں سے زبردست فصل حاصل کی گئی ہے اور مجموعی پیداوار مسلسل 8 سالوں سے 650 ملین ٹن سے زیادہ پر مستحکم رہی ہے، جس سے اناج میں بنیادی خود کفالت اور غذائی تحفظ حاصل ہوا ہے۔ سونگ جوگو کا کہنا ہے کہ چین نے نہ صرف اپنے طور پر 1.4 ارب سے زائد افراد کو خوراک فراہم کرنے کے مسئلے کو کامیابی سے حل کیا ہے، بلکہ عالمی فوڈ سیکیورٹی اور سپلائی چین کے استحکام کو فروغ دینے میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2001 سے 2022 تک چین کی زرعی تجارت کے حجم میں سالانہ شرح اضافہ 12.6% رہی۔ زرعی مصنوعات کی برآمدی مالیت میں 9.1% کا اضافہ ہوا اور درآمدی مالیت میں سالانہ 15.4% اضافہ ہوا۔ 2022 میں چین نے 236.1 ارب امریکی ڈالر کی زرعی مصنوعات درآمد کی، جبکہ 98.1 ارب امریکی ڈالر کی زرعی مصنوعات برآمد کی گئیں۔ ان اعداد و شمار کے حساب سے چین دنیا میں سب سے بڑا درآمد کنندہ اور زرعی مصنوعات کا 5واں سب سے بڑا برآمد کنندہ ملک ہے۔ حال ہی میں امریکہ میں کئی علاقوں میں نوعمر بچے فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ 28 نومبر کو ریاست شمالی کیرولائنا کے علاقے گولڈسبورو میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک 10 سالہ بچی کو اس وقت ٹانگ میں گولی لگی جب وہ اپنے گھر میں تھی۔ بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ 27 تاریخ کو ریاست ایلونائی کے شہر راکفورڈ میں ایک 15 سالہ لڑکے کو سر اور پیٹ میں گولی لگی اور اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ اسی سے پہر ریاست شکاگو میں بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک 16 سالہ لڑکا شدید زخمی ہوا اور مشتبہ شخص کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ اسی دن ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں ایک 12 سالہ لڑکی جو اپنے گھر میں سو رہی تھی فائرنگ کا نشانہ بنی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان نے متاثرہ شخص کے گھر کے دروازے کے باہر سے فائرنگ کی اور پولیس کو جائے وقوع سے گولیوں کے کل 9 خول ملے ہیں۔ امریکہ میں گن وائلنس آرکائیو ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 28 نومبر تک رواں سال امریکہ میں گن وائلنس سے کل 1555 نوعمر افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ، القدس الشریف اور ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق 28 نومبر کی شام کو اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی 5ویں کھیپ کو رہا کیا، جن میں 15 خواتین اور 12 بچے شامل ہیں۔
اپنے سرکاری سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں IDF نے کہا کہ حماس کی جانب سے اسی رات رہا کیے گئے قیدیوں کی 5ویں کھیپ اسرائیلی علاقے میں داخل ہوئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔